رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے 9 مئی کے پرتشدد حملوں میں ملوث پی ٹی آئی عہدیداروں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کی تیزی سے سماعت پر زور دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں جاری اقتصادی اصلاحات پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ سکھ یاتری بابا گرو نانک دیو جی کی جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں حسن ابدال میں گردوارہ پنجہ صاحب میں جمع ہو رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ 9 مئی کے پرتشدد حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت نے منظم سازش کے تحت 9 مئی کے حملوں کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے عہدیداروں اور کارکنوں کو حملے کرنے کی ہدایات دی گئی تھیں۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے مختلف دکانوں اور سٹورز کو بھی لوٹ لیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں پی ٹی آئی کے کارکن آتش زنی اور توڑ پھوڑ کی کارروائیوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز محفوظ ہیں اور ان میں تبدیلی یا چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی۔ وزیر نے 9 مئی کے مقدمات کی جلد سماعت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی پر پاکستان کے مفادات کے خلاف آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا الزام بھی لگایا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستانی حکام کے ساتھ تعمیری بات چیت کی ہے، جس میں معاشی کمزوریوں میں کمی لانے اور مضبوط اور پائیدار ترقی کی بنیاد ڈالنے کے لیے ان کی معاشی پالیسی اور اصلاحات کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ بات نیتھن پورٹر کی قیادت میں آئی ایم ایف مشن نے اپنے پاکستان کے دورے کے اختتام پر ایک بیان میں کہی۔ فریقین نے دانشمندانہ مالیاتی پالیسیوں کے تسلسل اور زیادہ تر سماجی اور ترقیاتی ذمہ داریاں صوبوں کو منتقل کر کے ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھا کر آمدن میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان نے سبز سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے اپنی پہلی قومی کاربن مارکیٹ پالیسی کا اجرا کیا ہے۔ پاکستان کی کاربن مارکیٹ پالیسی اور پیرس الائنڈ کاربن مارکیٹس کے ذریعے نیٹ زیرو ڈیولپمنٹ فائنانسنگ تک مربوط رسائی کے پینل کا اجرا آج باکو میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی سربراہ کانفرنس COP 29 کے موقع پر پاکستان پویلین میں ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے پائیدار ترقی کے لیے اس منڈی کی ترقی کا مکمل عزم کر رکھا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور یونیسیف نے موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے بچوں کو بچانے کے لیے ترجیحات کے تعین کے حوالے سے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے آج باکو میں COP 29 گلوبل کلائمیٹ کانفرنس کے موقع پر پاکستانی پویلین میں ہونے والی دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ علاقوں میں تعلیم، صحت اور خوراک کی خدمات تک رسائی اور شدید موسم سے اسکولوں اور افراد کے تحفظ کے لیے پائیدار بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بابا جی گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات کے موقع پر پاکستان میں آئے ہوئے سکھ یاتریوں نے آج فاروق آباد میں گردوارہ سچا سودا کا دورہ کیا، جس کے بعد وہ حسن ابدال چلے گئے۔ اس موقع پر سکھ یاتریوں نے سیکیورٹی، رہائش اور دیگر تمام انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور پاکستانی سکھ برادری سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ نے بھارتی اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے سکھس فار جسٹس فورم کو خالصتان ریفرنڈم کے انعقاد کی اجازت دے دی ہے، جو کل آکلینڈ کے علاقے اوٹیا اسکوائر میں ہوگا۔ مقامی حکام نے سکھ برادری کو یقین دلایا ہے کہ ریفرنڈم طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوگا۔ اس طرح کے ریفرنڈم اس سے قبل برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے شہروں میں بھی ہو چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے متنازع کشمیر اور کشمیری عوام پر جاری بھارتی مظالم پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام آرمی چیف کے اس بیان کو حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پاکستان کے عزم کا مضبوط اعادہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بیان سے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کا حوصلہ بلند ہوگا۔ محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے مسلسل حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید ہو گئے۔
گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,790 سے زائد ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔